युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई भी जुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज दे नाल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। जरा मुहब्बत दे नाल पढ़ो सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक मरतबा फिर पढ़ लीजिए सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मैंने अर्ज की कि तमाम दोस्त मेरे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। कुछ दोस्तों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा, कुछ ने ऊंची आवाज से पढ़ा, कुछ ने आहिस्ता आवाज से पढ़ा। आइए एक हदीस शरीफ आप लोगों को सुनाता हूँ कि एक मर्तबा हजरत जबरील मेरे आका की बारगाह में आते हैं, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है, ये जो आपको सितारे नजर आ रहे हैं कोई बंदा नहीं गिन सकता, मैं गिन के बता सकता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये जो आपको सितारे नजर आ रहे हैं कोई बंदा नहीं गिन सकता, मैं गिन के बता सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये जो समंदर में रेत के जर्रात हैं कोई बंदा नहीं गिन सकता, मैं गिन के बता सकता हूँ। मेरा सोना हबीब, ये जो दरख्तों के पत्थर हैं कोई बंदा नहीं गिन सकता, मैं गिन के बता सकता हूँ। आपके और मेरे लजपाल आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जबरील, कोई ऐसी भी चीज है जिसे तू गिन नहीं सकता, जिसे शुमार नहीं कर सकता। अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर मोहब्बत के साथ प्यार के साथ दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल में जो सवाब लिखता है न गिन सकता हूँ न शुमार कर सकता हूँ। अब जो मेरे महबूब का आशिक ये चाहता है कि वो सवाब जिसका शुमार हजरत जबरील भी ना कर सके, वो मोहब्बत के साथ मेरे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। यार देखो, हम किसके महफिल में आए हैं? जरा ऊंची बात से बोले, किसके महफिल में आए हैं? सरकार की महफिल में। किसके महफिल में आए हैं? नारे तकबीर, ऊंची बात से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह महफल की जीनत बने। मदनी बरादरान, मैं अपनी तरफ से इंतजामिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। हम किसकी महफिल में आए हैं? सरकार की। किसके महफिल में आए हैं? सरकार की। कोई बंदा, यारो हम इतने खुश नसीब हैं, बैठे हम यहाँ पर हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम यहाँ पर बैठकर हम अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। मैंने अपने उस्ताजों से सुना, मेरे उस्ताज फरमाते हैं, किबला साहब मेरे उस्ताज फरमाते हैं कि जब आदमी के दिल में ख्याल पैदा होता है, आदमी के किसी इंसान के दिल में ख्याल पैदा होता है, वो ख्याल जब दिमाग तक आता है तो दिल से ख्याल निकलकर दिमाग में नहीं आता, तेरे और मेरे आका को उसकी खबर पहले हो जाती है। यार इतने लजपाल आका
درود ہم یہاں پر پڑھیں اور سونا محبوب اپنی مبارک قبر میں ہمارا درود پاک سنیں. کیسے؟ آئیے ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے سارا دن اپنے کام کاج کرتا ہے لیکن درود مجھ پر پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے لے کر میری مبارک قبر تک فرشتوں کی لائن لگا دیتا ہے. ذرا اونچی بات سے کہہ دے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ. جب وہ میرے آقا کا عاشق درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کے منہ سے درود کو پکڑتا ہے, ساتھ والے فرشتے کو دیتا ہے, وہ درود کو پکڑتا ہے ساتھ والے فرشتے کو دیتا ہے. اسی طریقے سے درود چلتا چلتا جب آخری فرشتے پر پہنچتا ہے وہ درود پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا فلاں کا پوت آپ پر درود پڑھ رہا ہے, اسے قبول فرما لیجئے. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب وہی بندہ پوری محبت کے ساتھ پورے پیار کے ساتھ پورے عشق کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ درمیان میں فرشتوں کی لائن نہیں لگنے دیتا, میں محمد خود اپنے کان سے اپنے امتی کا درود سنتا ہوں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا درود ہمارے پیارے آقا اپنے مبارک کان سے سن لیں. ذرا محبت کے ساتھ گج وج کے میرے آقا کی بارگاہ دے اندر اچھی آواز میں درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھی آواز نہ بولو کوئی. وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. شاعر نے کہا ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر, ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر, خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. یار ایسے نہیں, ذرا محبت کے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ. یہ مت سوچیں کہ ہم تھوڑے بیٹھے ہیں بلکہ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس لیے آپ نے میرے ساتھ مل کر بولنا ہے, چپ نہیں رہنا, کیونکہ ہم سرکار کی محفل میں آئے ہیں. جب کوئی بندہ کسی ایم.این.اے کے پاس جاتا ہے اس کے نعرے لگاتا ہے تو نعرے لگانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور اس ایم.این.اے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ فلاں جگہ پہ میرا کوئی چاہنے والا میرے نعرے لگا رہا ہے. اگر کوئی بندہ کسی ایم.پی.اے کی محفل میں جائے اس کے نعرے لگائے, اونچی بات سے بول لے, ایم.پی.اے کو پتا نہیں چلتا کہ فلاں بندہ فلاں علاقے کا میرے نعرے لگا رہا ہے یا مجھ سے محبت کر رہا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم یہاں پر بیٹھ کر بھائی حاجی محمد کی گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی کا میلاد کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہمارا یہ درود و سلام پڑھنا, ہمارا یہ ذکر و اذکار کرنا, ہمارے پیارے آقا کو اس کا علم بھی ہے اور اس کی خبر بھی ہے. اس لیے محبت کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ مل کر بولنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ مل کر بولتے رہیں گے آپ کو سننے میں مزہ آئے گا, مجھے سنانے میں مزہ آئے گا. تو شاید نے کہا ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر, خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر, خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. نبی کا نام جو آئے تو یہ عاشق سارے جھوم جاتے ہیں, کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ. اور شاید نے کہا یا رسول اللہ لب پر جو تیرا نام آتا ہے, یا رسول اللہ لب پر جو تیرا نام آتا
آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، فرش پہ تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے، اور میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے تو لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے، تو لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ فرزانگی کو چھوڑ ترک جنون کر، ارے فرزانگی کو چھوڑ ترک جنون کر، آؤ نبی کے گھر سے حاصل سکون کر، ارے یہ نام کوئی کام بھی بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو میں اپنی محفل پاک کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب فخر قرآن، زینت القرآن، حافظ القاری جناب سید رضوان شاہ صاحب محمدی سیفی۔ میں آپ کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مائک سنبھالیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اور اس کو سننا واجب ہے۔ جب بھی شاہ صاحب کسی آیت کا اختتام کریں تو سارے میرے دوست محبت کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ ہاں، کوئی بھی آواز خاموش نہ رہے۔ بلا تمہید تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دے رہا ہوں، آپ کی نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، ہم نے اس رب کا نام لینا ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے کا زور لگا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔